سرگودا کا ایک ذمہ دار تھا بہت بڑا، وہاں زمین مربعوں کے حساب سے ہوتی ہے، ایک مربع بھی بہت بڑا ہوتا ہے، 15 مربع اس کی زمین، بہت بڑی زمین اس کی، جہاں پر وہ کھیتی باڑی کرتا ہے۔ اب زمینیں زیادہ ہوتی ہیں، دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، اور گاؤں دیہاتوں کی دشمنیاں تو موت کے بغیر ختم نہیں ہوتی۔ اسی دشمنی میں کسی دشمن نے اس کو ایک دن مار دیا، اور مار کر اس کو دریائے جہلم میں پھینک دیا، اس کی لاش کو۔ گھر والے ڈھونڈ رہے ہیں، لاش ہی نہیں ملی، بندہ ہی نہیں بدلے، غائب ہو گیا۔ اس کی لاش دریا سے بہتی ہوئی نہر میں آ گئی۔ نہر میں آئی تو وہاں پر لوگوں نے دیکھا لاش ہے، پھر جو ہے وہ آئے حکومت کے کارندے، انہوں نے لاش نکالی، مردہ خانہ لے گئے۔ ایک گاؤں کے اندر اس کی لاش لائی گئی پہچان کے لیے، کوئی نہیں پہچان سکا۔ کہا کہ جس جگہ سے نکلی اس کے ارد گرد تمام گاؤں میں اعلان ہوئے، کہیں لاش کا پتہ نہیں چلا کہ یہ کس کی ہے، لہٰذا اس کہا گیا کہ یہ لاوارث لاش ہے، اس کو دفنا دو۔ اب مسجد سے اعلان ہوا کہ ایک لاوارث میت ہے، اس کا کوئی ولی وارث کا نہیں پتہ ہے، اس کے لیے کفن کا انتظام کرنا ہے۔ 2 روپے کر کے سب سے جمع کیا اس کی کفن کا انتظام کرنے کے لیے، چندہ کیا گیا، اور چندہ کر کے اس کو چندے کی کفن میں اس کو دفنایا۔ اور غیر لوگوں نے اس کا، چند لوگوں نے جن کو جنازہ آتا تھا یا نہیں آتا تھا، نماز آتی تھی یا نہیں آتی تھی، ان لوگوں نے سب نے مل کر اس کی نماز پڑھائی، اس کو دفنا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ وہ جس کو دفنایا تھا وہ تو بڑا زمیندار آدمی تھا، اس کی 2 بیویاں، 4 جوان بیٹے اور اتنی اس کی جائیداد ہے، لیکن جب وہ مرا تو چندے کے کفن میں اس کو دفنایا گیا، لاوارثوں کی طرح اس کی تدفین ہوئی۔ مال، بیوی، بچے کوئی کام نہیں آنا۔ انسان کی جب موت آئے گی تو یہاں اٹک جائے گی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں وہ سختی ہمیں محسوس نہ ہو، تکلیف سے ہم بچ جائیں، تو آج ہی ہم توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو معاف کرنا چاہیں گے تو اس کو بلائیں گے، اس کو فرشتہ کہے گا تو نے یہ گناہ کیا، ہاں اللہ میں نے کیا۔ پھر فرشتہ کہے گا تو نے یہ گناہ کیا، ہاں میں نے کیا۔ اب وہ اندر ہی اندر سوچ رہا ہوگا میں تو رسوا ہو گیا، میں تو شرمندہ ہو گیا، اس لیے کہ میرا سب کے سامنے سوال ہو رہا ہے اور میں اقرار کر رہا ہوں، سب کو پتہ چل رہا ہے میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں نے یہ سارے کام کیے، یہ کرتوت کیے۔ لیکن اللہ فرمائیں گے کہ ہم نے تو یہ دوسروں سے بادلوں کے ذریعے چھپایا ہوا ہے، تیرا اور میرا مکالمہ کسی نے نہیں سنا، جا تجھے ہم نے معاف کر دیا۔ تو بندہ ایسا خوش ہو جائے گا کہ اللہ اتنا بڑا کریم، اتنا رحیم، تو نے میرے گناہوں کو پوچھا بھی لیکن چھپا بھی لیا اور مجھے معاف کر دیا۔ کیسے خوش ہو جائے گا انسان؟ اس خوشی کو اگر حاصل کرنا تو اس زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا پڑے گا، گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ جو انسان توبہ کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ اتنی پسند ہے، جو انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کے اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔